الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خاص اوصاف اور صفتیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خوبیوں کو ذکر فرمایا ہے جو واقعتاً اپنائے جانے کے قابل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے لوگو تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں جو تمہارے ہی اندر کے ہیں، تم جیسے ہی ہے، یعنی انسان ہے، کوئی فرشتہ یا کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، انسان ہے تم جیسے۔ اس کے بعد فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تم کو تکلیف پہنچاتی ہے، جو چیز تمہیں مشکل میں ڈال دیتی ہے، اس چیز کی وجہ سے اس رسول کو بڑی گرانی اور بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی یہ بات بتائی گئی ہے کہ امت کو اگر کوئی تکلیف پہنچے، امت کسی مصیبت میں آ جائے، امت کسی پریشانی میں آ جائے، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ چیز امت کی تکلیف نبی کے لیے بڑی گرانی کا باعث ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے بے چین اور فکر مند ہو جاتے ہیں۔ چاہے وہ مصیبت امت کی پریشانی دنیاوی ہو، چاہے اخروی ہو، آخرت کی پریشانی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے متعلق اتنے فکر مند اور اتنے حساس ہیں کہ اپنی ذاتی تکلیف پر بھی اتنے زیادہ نبی اپنے لیے فکر مند نہ ہوتے ہوں جتنا کہ امت کی پریشانی، امت کی تکلیف، امت کی مصیبت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ بات یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبی یہاں پر قرآن کریم نے ذکر فرمائی ہے وہ 100% ہو بہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے اور موجود ہم پاتے ہیں۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ کچھ قبیلے کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ایسی کیفیت اور حالت میں آئے کہ جسم پر کپڑا پہننے کے قابل جو ہے کوئی کپڑا نہیں تھا سوائے اتنے حصے کے جتنا حصہ انسانی جسم میں چھپانا ضروری ہوتا ہے۔ ناف سے گھٹنے تک کا بس پرانا کپڑا ان کے جسم پر موجود تھا، اور جسم اتنے لاغر اور ناتواں ہو چکے تھے کہ صرف ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ ان کا چہرہ فقر و فاقے کی جو ہے شہادت دے رہا تھا، گواہی دے رہا تھا، اور ان لوگوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے نبی فقر و فاقے میں مبتلا ہے، کھانے کی کوئی چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہے، کپڑا پہننے کے قابل کوئی کپڑا لباس ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیفیت دیکھ کر، ان کی حالت کو سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بے چینی طاری ہوئی، حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ جو چہرہ ابھی کچھ دیر پہلے حشاش و بشاش تھا، ایک اعتدال کی کیفیت پر تھا، ان کی تکلیف کو سننے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تغیر کے آثار طاری ہو گئے، نبی کا چہرہ بدل گیا، پریشانی اور فکر میں مبتلا ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آدمی بھیجایا اپنے گھر والوں کے پاس۔ مسجد نبوی کے صحن سے لگے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات تھے، نبی کے ازواج مطہرات کے کمرے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو بھیجا کہ جاؤ لائن سے تمام کمروں میں معلوم کرو کہ کھانے پینے اور پہننے کے قابل کچھ زائد چیز موجود ہو تو وہ جو ہے یہاں بھیج دیں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا آدمی ہر گھر پر، ہر کمرے پر دستک دیتا گیا، اور ہر جگہ سے یہی آواز آتی رہی کہ ہمارے پاس کھانے اور پینے اور پہننے کے قابل کوئی لباس، کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ جب تمام جگہوں سے یہی آواز آئی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا
منبر پر کھڑے ہوئے، حضرات صحابہ کو جمع فرمایا، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ترغیب دی اور یہ فرمایا کہ اے لوگو، یہ تم جیسے ہی ایک انسان ہیں، تم جیسے ہی لوگ ہیں، جیسے تم کھاتے پیتے ہو، جیسے تم کو ضرورتیں لگی ہوئی ہے، جیسے تم کو لباس کی اور کھانے پینے کی ضرورتیں تمہاری زندگی سے جڑی ہوئی ہے، یہ لوگ بھی اسی طریقے کے لوگ ہیں، یہ تم سے الگ کوئی مخلوق نہیں ہے۔ تمہارے پاس جو کچھ بن سکتا ہے، کسی کے پاس کپڑا ہو، کسی کے پاس درہم ہو، کسی کے پاس غلہ ہو، کسی کے پاس اناج ہو، کسی کے پاس جو چیز موجود ہے وہ اپنے اپنے طور پر لا کر ان کے لیے جو ہے مدد کے طور پر لا کر جمع کر دے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیب ارشاد فرمائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیا کی کسی تکلیف کو دور کرے گا، اس کی کسی پریشانی کو ختم کرے گا، اس کی کسی مصیبت کو اس سے ہٹائے گا، اللہ قیامت کے روز میدان محشر کی سختیوں اور پریشانیوں میں سے اس کی بہت ساری پریشانیوں کو اللہ دور فرمائیں گے۔ چنانچہ حضرات صحابہ وہاں سے اٹھے، روایات میں بات ملتی ہے ایک آدمی اپنی مٹھی میں 1 درہم لے کر، ایک آدمی 2 درہم لے کر، جس کی جتنی حیثیت تھی وہ لوگ اپنے اپنے چیزیں لے کر آئے۔ کچھ لوگ جو ہے گیہوں لے کر آئے، کچھ اناج غلہ، کچھ کھجوریں، اور کچھ لوگوں نے اپنے پاس جو ہے چادریں تھی اور اپنا جو لباس تھا گھروں کے اندر اپنی ضرورت سے زائد یا اپنی بنیادی ضرورتوں سے ہٹ کر ان کو لا کر جمع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ڈھگار جمع ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ڈھگار کو دیکھا اور ایک غلے اور اناج اور ضروریات کا ایک بڑا مجمع سامنے موجود تھا، تو حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کے چہرے کو پھر بدلتا ہوا دیکھا۔ آپ کا چہرہ اب ایسے خوشی کے مارے دگمگا رہا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں آدمی اپنی ضرورت کے لیے اور اپنی حاجت پورا ہونے پر جیسا خوش ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی اور دوسروں کی حاجت کو پورا کر کر اتنا خوش ہو رہے ہیں۔ یہ خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے اور خوبی ہے۔ یہ انسانیت کی سب سے اعلیٰ انسانیت کی صفت ہے کہ انسان اپنی ضرورت کے لیے بھی اتنا فکر مند نہ ہو جتنا دوسرے کی ضرورت کے لیے انسان فکر مند ہو، اور جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو ایسے خوش ہو جائے جیسے خود اس کی ذات کی ضرورت پوری ہو جاتی ہو۔ حضرات صحابہ اسی روایت میں فرماتے ہیں آخر میں کہ جب ان لوگوں کی ضرورت کا کچھ سامان مہیا ہو گیا اور ان لوگوں کی حاجت کا کچھ سامان جمع ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور وہ 14ویں رات کی طرح جگمگانے لگا اور جو ہے دگمگانے لگا، اور خوشی کے مارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بڑی بشارتیں سنائی اور خوشخبریاں سنائی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے جو قرآن کریم یہاں فرماتا ہے کہ جو چیز امت کو تکلیف میں ڈال دیتی ہے، جو چیز امت کو مصیبت میں ڈال دیتی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کے لیے فکر مند ہو جاتے ہیں، اس کے لیے بڑے بے چین ہو جاتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے۔ یہ صرف دنیا کی حالت نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے میدان محشر میں بھی فکر مند رہیں گے اور پریشان رہیں گے، اور اسی طرح پل صراط کے قریب بھی کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے فکر مند رہیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے، اے اللہ میری امت کو سیدھے بڑے آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزار دیجیے، اللہم سلم سلم، اے اللہ سلامتی عطا فرمائیے، اے اللہ ہم کو اور پوری امت کو سلامتی کے ساتھ اس پل صراط سے گزار دیجیے۔ پھر جنت کے اندر جانے کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے فکر مند رہیں گے اور اپنی امت کے حق میں سفارش فرمائیں گے، اور بہت سارے وہ جہنمی جو جہنم میں جا چکے ہوں گے اور اپنی سزا بھگت رہے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اجازت لے کر جو ہے ان کے حق میں سفارش کریں گے، اور اللہ فرمائیں گے
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جن جن کو پہچانتے ہیں اور جن کے ایمان کا نور آپ دے کر پہچان لیں گے، ان کو جہنم سے نکال کر لے کر آئیے۔ دیکھیے، جنت ایسا مقام ہے جہاں جانے کے بعد انسان تمام چیزوں سے آزاد ہو جاتا ہے، کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، لیکن یہ ایک واحد شخص ہے اور یہ وہ واحد نبی ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اپنی امت کے لیے بے چین ہوں گے اور اپنے رب سے دعا کرتے رہیں گے، اور اپنی امت کو جب تک جہنم سے نہیں نکال کر لے آئیں گے اس وقت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سکون حاصل نہیں ہوگا۔ حضرات صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی صفت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نبی کو اکثر غور فرمایا کرتے تھے مجلس میں، اکثر جب آپ بیٹھا کرتے تھے لوگوں کے درمیان تو کان دائم الفکری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے محسوس ہوتا تھا کہ آپ ہمیشہ ایک فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیشہ ایک فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جیسے آدمی کو دنیا کے اندر معاش کی فکر ہوتی ہے، بچوں کی فکر ہوتی ہے، ان کے تعلیم کی فکر ہوتی ہے، ان کی تربیت کی فکر ہوتی ہے، شادیوں کی فکر ہوتی ہے، اور ان کے اچھے جوڑے کی فکر ہوتی ہے، یہ تمام فکریں ہر انسان کو زندگی میں لگی رہتی ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑی فکر تھی وہ یہ فکر تھی کہ میری امت کیسے نجات پا جائے، میری امت کیسے جہنم سے وہ خلاصی پا لے۔ ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال دیتے ہوئے بات فرمائی کہ دیکھو، ایک آدمی اندھیری رات میں کسی جگہ آگ جلاتا ہے، جب آگ جلتی ہے تو اس کی روشنی سے دور دور سے کیڑے پتنگے تتلیاں وہ جو ہے روشنی کے قریب ہوتے ہیں تاکہ ان کو کچھ روشنی، کچھ راستہ نظر آ جائے، یا جہاں پر روشنی ہوتی ہے وہاں پر کیڑے پتنگے آتے ہیں۔ تو اب ایک آدمی نے راستہ تلاش کرنے کے لیے رات کی اندھیری میں روشنی کا انتظام کیا، آگ جلائی، اب کیڑے پتنگے آ رہے ہیں آگ کے قریب اور آ کر آگ میں گر کر ہلاک ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی، وہ آگ جلانے والا آدمی جس کو اصل کام ان پتنگوں کو مارنا نہیں ہے، اس کا کام اپنا راستہ تلاش کرنا اور راستے کو روشن کرنا ہے، وہ کیڑے پتنگوں کو دور کر رہا ہے اور ہٹا رہا ہے۔ کہیں یہ لوگ آگ سے قریب آئیں گے، روشنی کے قریب آئیں گے تو اس میں جل کر بھن جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ وہ ان کو دور کر رہا ہے، لیکن کیڑے پتنگے اس کی بات نہ مان کر آ کر اس آگ میں گر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی، انا آخذ بحجزکم عن النار ہلم عن النار ہلم عن النار۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تمہاری کمروں کو پکڑ کر روک رہا ہوں کہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، میں تمہاری کمر بند کو پکڑ کر تم کو روک رہا ہوں، تم کو دعوت دے رہا ہوں، تمہارے سامنے شریعت پیش کر رہا ہوں، لیکن تم لوگ ہے کہ ان کیڑے پتنگوں کی طرح اس آدمی کی بات نہ سن کر آگ کے قریب آ رہے ہو اور اس میں گر کر ہلاک ہو رہے ہو۔ اور تمہاری کیفیت بھی یہی ہے کہ میں تمہارے لیے اتنی کوشش کر رہا ہوں کہ تمہاری کمروں کو پکڑ کر روک رہا ہوں، لیکن تم ہے کہ میری بات نہ مان کر جہنم کی آگ میں گر رہے ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے دوسروں کا سوچا کرتے تھے، دوسروں کا خیال رکھا کرتے تھے، دوسرے کی پریشانی اور مصیبت میں اتنا شریک ہوتے تھے کہ جب تک اس کی پریشانی اور مصیبت دور نہ ہو جائے اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین و سکون حاصل نہیں ہوا کرتا تھا۔ آج اور خاص طور پر ربیع الاول کی ربیع الثانی، یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود مبارک کا یہ جو مہینہ آتا ہے ربیع الاول، اس مہینے کی مناسبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ تذکرہ صرف تذکرے کی حد تک نہ ہو، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صفات کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی اور آپ کی ذات کے اندر تھی اپنانے کی کوشش کریں، ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس سے اسوہ حاصل کریں، اس سے نمونہ حاصل کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی جو خاص طور پر آج کے زمانے میں مفقود ہے، ہر آدمی خود غرضی کی صفت میں مبتلا ہے۔ آج کے زمانے میں ہر آدمی سیلفش بنے میں مبتلا ہے، ہر آدمی اپنا سوچ رہا ہے، اور واقعتاً اگر کہا جائے تو میدان محشر کا جو منظر آخرت میں قائم ہونے والا ہے، آج دنیا ہی میں اللہ اس کا نظارہ کرا رہے ہیں۔ ہر آدمی کو بس اپنی فکر ہے،
ہر آدمی اپنی فکر میں ڈوبا ہوا ہے، نفسی نفسی، بس میرا کیا ہے، میں کیسے رہوں، میرا کیسا ہوگا، میں خوشحال رہوں، میری زندگی خوشحالی کے ساتھ گزرے، بس اسی نفسی کی کیفیت میں، اسی خود غرضی والی زندگی میں، اسی سیلفش پنے میں انسان زندگی گزار رہا ہے۔ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف خاص طور پر آج کے زمانے میں ہم کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم دوسرے کے لیے کھڑے ہونے والے بنے، دوسرے کی فکر کرنے والے بنے، اور صرف ایسا نہیں کہ دوسرے کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ایک آدھ مرتبہ کھڑے ہو گئے، اس کے بعد اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا ہو، نہیں، جب تک کہ ہماری جتنی بساط اور استطاعت ہو سکتی ہے، کوشش ہو سکتی ہے، ہم اس کے لیے آخر وقت تک کھڑے ہونے والے بنے، اس کی مدد کرنے والے بنے۔ اور یاد رکھیں اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ دنیا کے اندر کسی مصیبت زدہ انسان کی مصیبت میں شریک رہے گا، ایسے وقت میں اللہ اس کی مصیبت کو دور کریں گے جبکہ اس کو اتنی سخت ضرورت رہے گی کہ اس ضرورت سے بڑھ کر کبھی اس کو ایسی ضرورت زندگی اور آخرت میں پیش نہیں آئے گی ہوگی۔ اسی لیے آج ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کے لیے فکر کرنے والے، دوسروں کے لیے سوچنے والے، دوسروں کی مدد میں آگے بڑھنے والے اور دوسروں کا خیال رکھنے والے، اور اپنی مصیبت کو مصیبت سمجھنے کے ساتھ ساتھ دوسرے کی مصیبت کو بھی، دوسرے کی پریشانی کو بھی، دوسرے کی ٹینشن کو بھی اپنے جو ہے زندگی میں شریک کر کر اپنے سے جتنا ہو سکے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنے والے بنے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف اور اس کا چھوٹا سا حصہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس بات کی توفیق دے کہ ہمارے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کی ایک چھوٹی سی جھلک آ جائے اور اس کا چھوٹا سا حصہ ہمارے اندر آ جائے تو یہ ہمارے لیے نجات کا باعث ہو جائے گا، اللہ کی رضا کا باعث ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔